جب وہ کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کیا کہا یا ابتی، اے میرے باپ، انی رأیت احد عشر کوکبا، بے شک میں نے خواب میں دیکھے ہیں 11 ستارے، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، رأیتہم لی ساجدین، کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے تھے۔ یہ خواب دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کئی نکاح فرمائے، اللہ نے آپ کو 12 بیٹے عطا فرمائے۔ 2 بیٹے تھے آپ کے، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین علیہ السلام، جو ایک والدہ سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حسین و جمیل تھے، بڑے خوبصورت تھے۔ کچھ لوگ ظاہراً خوبصورت ہوتے ہیں تو کچھ کی ساتھ عادتیں بھی بڑی خوبصورت ہوتی، بڑے نفیس، بڑے فرما بردار، بڑی میٹھی ٹھنڈی بات کرنے والے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بچہ پیارا بھی ہو اور عادتیں بھی اچھی ہوں تو ماں باپ کی آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے، باقی محنت کرنے کی بجائے شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے بڑا پیار کرتے تھے۔ اور آج اس واقعے میں آپ کو یہ بھی سمجھ آئے گی کہ ساری زندگی لوگوں نے ماں بیٹے کا پیار بیان کیا ہے، یہ وہ واقعہ ہے جس نے باپ بیٹے کا پیار بیان کیا اور انوکھے انداز میں بیان کیا۔ یعنی باپ اور بیٹے کے پیار کا بھی کوئی شخص کسی جگہ تصور کر سکتا، اسے ماپا اور تولا جا سکتا نہیں ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے تھے یوسف علیہ السلام، آپ بڑا پیار کرتے تھے تو باقی بھائی تھوڑا حسد کرنے لگے، انہیں جلنا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام ایک دن فرمانے لگے اپنے والد سے کہ ابا جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ بیٹا اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ بیان کرنا، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ بیان کرنا۔ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، ہو سکتا ہے وہ تیرے خلاف کوئی سازش رچیں۔ کیوں رچیں؟ اس لیے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان آدمی کا کھلا ہوا دشمن، وہ ہر وقت وسوسہ اندوزی کرتا ہے۔ تو لہٰذا بھائیوں سے بات بیان آپ نے نہیں بیان کی۔ آہستہ آہستہ نہ وہ حسد بڑھتا، حسد بہت بڑی بیماری ہے۔ اگر نبیوں کے بیٹوں میں ہو سکتا ہے تو عام انسانوں میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ انبیاء کے بیٹے اگر کر سکتے ہیں تو عام لوگ بھی۔ آپ جب کسی شخص کو دیکھیں نا کسی کے بارے میں کچے جملے بول رہا ہے، کمزور بات کر رہا ہے، تو پہلے اچھی طرح ٹٹول لیں کہ حق بیان کر رہا ہے یا صرف حسد کے بیچ رہ کے گفتگو کر رہا ہے۔ بہت بڑی بیماری ہے۔ انہوں نے ایک چال بنائی 10 نے مل کے کہ اس طرح کریں کہ ان کو کوئی سخت سزا دیں، انہیں قتل کر دیتے ہیں۔ پھر کہنے لگے مارتے نہیں، کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حاضر ہو کے عرض کی کہ ہم سیر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا بھائی یوسف بھی تو ہمارا بھائی ہے نا، ہمارے ساتھ بھیجیں، وہاں کھیلے گا، کودے گا، کھائے گا، پیے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے یوسف کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں جدا کرنے کو دل ہی نہیں کرتا کہ وہ جائیں نہ۔ کئی دفعہ بعض بچے نالائق ہوتے ہیں، وہ جدا ہوتے ہیں لیکن ان کو جدا کرنے کو دل ہے۔ لیکن حضرت یوسف تو لائق بچے تھے نا اپنے والد کے، ان کا بھی نہیں ارادہ تھا۔ بھائی لے گئے اور لے جا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے بہت زیادہ مارا، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اتار کے ان کے ہاتھ باندھے، پھر بڑے بھائی نے یہودا نے رسی کے ساتھ باندھ کے کنویں میں لٹکا دیا، اور پھر جب درمیان میں پہنچے تو پھر رسی کو کاٹ دیا۔ حضرت یوسف جب گرے پانی میں آواز آئی تو ہنسے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، فرمایا جاؤ میرے یوسف کو پکڑ کے نا تو احتیاط کے ساتھ نیچے رکھ دو۔ حضرت یوسف کو رکھ دیا گیا۔ 3 دن اور 3 راتیں جناب یوسف کنویں میں رہے۔ بچانے والا زیادہ بڑا ہے، محفوظ رکھنے والا زیادہ طاقتور ہے۔ 3 دن اور 3 راتیں کنویں میں رہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ حضرت یوسف کا کرتا چونکہ اتار لیا تھا، 2 کرتے انہوں نے پہنے ہوئے تھے۔ بعد مفسرین نے لکھا ہے ایک تو کرتا وہ تھا جو انہوں نے استعمال کیا، تو ایک کرتا بطور تعویذ کے حضرت یعقوب نے ان کے گلے میں ڈال دیا بطور برکت کے، تو وہ کرتا بھی ان کے گلے میں تھا۔ ایک کرتے سے انہوں نے باندھ دیا، دوسرا کرتا جو تھا نا اس کو خوند لگا کے نا بکری کا، تو حضرت یعقوب کے پاس آئے اور جب دروازے تک پہنچے تو شور کرنے لگے زور زور سے۔ حضرت یعقوب پریشان ہو کے باہر آئے، کیونکہ وہ بکریاں بھی ساتھ لے کے گئے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے۔ تو کہا بکریوں کو بھیڑیا تو نہیں پڑ گیا؟ تو کہنے لگے حضور بکریوں کو تو نہیں پڑا، پر حضرت یوسف کو لے گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام شہید ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے نا وہ کرتا دیکھا تو کرتا دیکھ کے فرمانے لگے بڑا سیانہ تھا بھیڑیا، یوسف سارا کھا گیا ہے پر کرتا کسی جگہ سے پھٹا بھی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت یعقوب کو سمجھ آ گئی کہ میرے یوسف کو بھیڑیے نے کھایا نہیں ہے، یہ قرآن مجید ہے۔ فرمایا بڑا سمجھدار تھا بھائی، کرتا پھٹا بھی نہیں اور یوسف وہ سارا کھا گیا۔ اب یہ روز وہاں بکریاں چلانے جاتے تھے، یا جناب یعقوب تو رونے لگے تو بھائی روز جاتے تھے، جھانک جھانک کے دیکھتے تھے کہ یوسف ہے کہ نہیں۔ تیسرے دن ایک قافلہ وہاں سے گزرا جو مصر جا رہا تھا،
انہوں نے پانی نکالنے کے لیے جب ڈول لٹکایا تو حضرت یوسف نے پکڑ لیا. اس شخص نے حضرت جناب یوسف علیہ السلام کو اوپر کھینچا. جب اب واپس اوپر زندہ نکلا ہے تو بھائی پھر حیران ہو گئے. ابھی بھی شکر ادا نہیں کیا کہ 3 دن کے بعد دیکھو اللہ نے کتنا فضل فرمایا ہے. لیکن وہ پھر کہنے لگے قریب آ کے نا اس سے, یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے, اگر تمہیں چاہیے تو لے لو, سستا بیچ دیں گے. حضرت یوسف کا قول بعد مفسرین نے لکھا ہے, آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جب انہوں نے تھپڑ مارے تو اتنی تکلیف نہیں ہوئی, کنویں میں پھینکا تو اتنی تکلیف نہیں ہوئی. تکلیف تب ہوئی جب انہوں نے مجھے بھائی نہیں مانا اور کہنے لگے یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے. تو کہا کتنے کا بیچو گے؟ کہا تم 20 درہم دے دو اور لے لو. 20 درہم کا جناب یوسف کو بیچ دیا. وہ لے گئے مصر کی منڈی میں, وہاں قیمت لگنے لگی, اتنے ہزار اتنے ہزار اتنے ہزار. اللہ اکبر. جناب یوسف کہتے میں نے وہ رنگ بھی دیکھا کہ جب میرا باپ سب سے بڑھ کر مجھ سے پیار کرتا تھا اور آج میں وہی یوسف ہوں جس کی بولیاں لگ رہی. عزیز مصر آ گیا, مصر کا جو مالک خزانہ کا مالک تھا وہ شخص آ گیا. اس میں بھی کئی اقوال ہیں کہ وہ بادشاہ تھا کہ کیا تھا. بہرحال عزیز مصر آیا, خزانوں پر قبضہ اسی کا تھا. اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا تول کے دیا, وزن کے برابر چاندی تول کے دی, وزن کے برابر اس نے ہیرے جواہرات دیے, پھر گھر لے گیا. اور جناب یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں میں ایک آزمائش سے نکلا, جب گھر آیا تو بڑے سکون سے رہنے لگا. عزیز مصر نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا اس کا خاص خیال رکھنا. فرماتے ہیں محبت ملنے لگی, پیار ملنے لگا, گھر میں بڑی خوشی سے رہنے لگا. پر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا. آزمائش پر آزمائش ذرا دیکھیے گا, پہلے باپ کا پیار, پھر کنواں, پھر کنویں سے بچ گئے تو مصر کی منڈی. فرماتے ہیں وہاں سے میں بچ کے آیا تو عزیز مصر کے گھر رہنے لگا. زلیخا فریفتہ ہو گئی, گناہ کی دعوت دینے لگی. تو حضرت یوسف نے کہا قال معاذ اللہ, میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. سارے دروازے بند کر کے جب وہ پیچھے بھاگی, اصل حسین وہی شخص ہوتا ہے جو اپنے باطن کے حسن کو بچا لیا کرتا ہے. جو سوداگری کرنے لگے وہ تھوڑا حسین ہوتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جب بھاگے تو اس نے پیچھے سے پکڑ کے کرتا کھینچا, کرتا پھٹ گیا. ابھی آپ دروازے تک پہنچے تھے, عزیز مصر خود آ گیا. اس نے آگے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس نے مکر کیا. زلیخا نے کہنے لگی کہ ہونا کیا ہے, اس کو گھر میں رکھ کے پالا ہے, اب جوان ہوا ہے تو معاذ اللہ اس نے میرے طرف دست درازی کرنے کی کوشش کی. حضرت یوسف پھر خاموش ہو گئے. بھائی بیچ رہے تھے تو پھر بھی خاموش تھے. کبھی کبھی کچھ چیزیں خاموش رہ کے سہنی پڑتی. زخم پہ زخم کھا کے جی, خون جگر کے گھونٹ پی, آہ نہ کر لبوں کو سی, یہ عشق ہے کو دل لگی نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام پھر چوپ ہے. زلیخا نے بڑی باتیں کی. ایک دانا آدمی تھا, قرآن کہتا ہے ایک بولا بولنے والا, ایک عقل مند بولا. اس نے کہا دیکھو نہ زلیخا کی سنو نہ یوسف کی سنو. اگر تو کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر غلطی ہے جناب یوسف کی, اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر زلیخا کی غلطی. حضرت یوسف کی معاذ اللہ پھر غلطی. تو عزیز مصر نے کرتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا تھا, لیکن امام قرطبی کہتے ہیں وہ کوئی عقل مند آدمی نہیں, وہ تو 4 مہینے کا بچہ تھا. وہ ایک 4 مہینے کا وہ قریب تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے کے لیے اللہ نے اسے زبان دی تھی. زلیخا کے ماموں کا بیٹا تھا, 4 مہینہ کا گہوارے میں لیٹا ہوا, جب بادشاہ سے فیصلہ نہیں ہو رہا تھا اور بادشاہ پریشان تھا. عزیز مصر کے کسی کو جا کے بتاؤں گا تو کوئی کیا سوچے گا, اس کے گھر میں کیا کچھ ہوتا ہے. کہتے پریشان تھا تو پنگوڑے سے بچہ بول پڑا. کہنے لگا بادشاہ اگر تو کرتا آگے سے پھٹا ہے تو پھر معاذ اللہ غلطی حضرت یوسف کی, اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر زلیخا کی. تو کرتا پیچھے سے پھٹا تھا. حضرت یوسف کے حق میں گواہی مکمل ہو گئی. اب آہستہ آہستہ نا دربار میں محل میں بات پھیلنے لگی. تو بیویاں کہنے لگی اوہو زلیخا تو ایک غلام پہ عاشق ہو گئی ہے, ایک غلام پہ. تو زلیخا کہنے لگی تو مجھے میرا محبوب نہیں دکھا. یہ رٹے ڈالنے والے دیکھتے نہیں اور دور کھڑے رہ کے کہانیاں سناتے رہتے. اس نے کہا تو نے ابھی دیکھا نہیں نا, تو نے ابھی یہ کیا پتا ہو کہ ماجرا کیا ہے. تو کہنے لگی نہیں تو غلام پہ. اس نے کہا چلو تجربہ کراتی ہوں. ساری عورتوں کو بٹھایا, ہاتھ میں ایک سیب دیا, ایک چھری دی, اور جب پوری تیاری ہو گئی پھل کاٹنے کی عورتوں کی تو جناب یوسف سے کہا ذرا جھلک تو دکھاؤ. تو حضرت یوسف نے جب جھلک دکھائی تو قرآن کہتا ہے سیب کاٹنے کی بجائے ہاتھ کاٹ لیے, اور کہنے لگی اوہو یہ کوئی بشر نہیں, یہ تو کوئی فرشتہ ہے, یہ کوئی فرشتہ ہے, یہ تو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والا کوئی کرامت والا, عزت والا, شان والا فرشتہ ہے. حضرت زلیخا کہنے لگی سمجھ آئیے پھر مجھ پر شکوہ کرتی تھی. تو اب وہ بات بھی آہستہ آہستہ پھیلنے لگی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی غلطی نہیں, غلطی زلیخا کی. اب بادشاہ نے زلیخا سے کہا کہ اگر تو میں تیری بات کروں تو تیرے ساتھ میری بدنامی کا بھی ڈر ہے, کیا کرے. یہ پایا کہ حضرت یوسف کو جیل میں ڈال دیا جائے. پہلے بھائیوں کے تھپڑ, پھر کنواں, پھر مصر کی منڈی, پھر زلیخا کا الزام, اور پھر باری آ گئی جیل جانے کی. حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں, کچھ نے لکھا ہے 12 سال جیل میں رہے.
जेल में डाल दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में क्या करते? वाज फरमाते, तबलीग फरमाते, लोगों को अल्लाह की तौहीद की दावत देते। वहां जेल में ना एक शख्स ने ख्वाब देखा, उसने देखा कि मेरे सर पे ना परिंदे खा रहे। तो हजरत यूसुफ कहने लगे इसकी ताबीर ये है कि तुझे कत्ल किया जाएगा, तेरी लाश कुछ देर पड़ी रहेगी तो परिंदे तेरे सर पे आके बैठेंगे, ये ताबीर है। ऐसा ही हुआ, वाकई वो शख्स कत्ल हो गया। एक शख्स ने देखा कि वो शराब कशीद कर रहा, उसने भी ताबीर पूछी तो आपने फरमाया तो अपने बादशाह को पिलाएगा। महसूस होता है कि उतनी देर तक शराब नाजायज नहीं थी, तो तू उसको शराब पिलाएगा, ये उसकी ताबीर है। वक्त गुजरता गया। वक्त जो होता है ना, वक्त ये खुद ब खुद लोगों की बेगुनाही साबित कर देता है। एक वक्त में ना प्रोपेगेंडा होता है तो हर आदमी प्रोपेगेंडे का शिकार होता है। फिर जब वक्त गुजरता जाता है तो खुद ब खुद वक्त का गुजरना कुछ चीजों का खुद ब खुद हाल बन जाता है। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम को जब 12 साल बीत गए तो बादशाह ने, अजीज मिस्र ने ख्वाब देखा। उसने ख्वाब देखा कि 7 मोटी ताजी गायें दुबली पतली गाय को खा गई और 7 खुश्क बालियां हैं और 7 सरसब्ज शादाब बालियां हैं। अपने वजीर से कहने लगा कोई ताबीर वाला बंदा मिले। उसने कहा कि एक बंदा है जिसकी ताबीरें बड़ी सच्ची है। कहा वो कौन? कहने लगे जनाब यूसुफ। तो कैद खाने में पैगाम भेजा हजरत यूसुफ को कि ख्वाब की ताबीर बताएं। तो जनाब यूसुफ ने ये नहीं कहा पहले मुझे बाहर निकालो, ये नहीं फरमाया। फरमाया ताबीर ये है, ये 7 खुश्क बालियां देखी है ना, उसका मतलब है कि 7 साल तंगदस्ती रहेगी, और 7 साल सब्ज बालियां देखी है तो फिर 7 साल अल्लाह खुशहाली दे देगा। और फरमाया ये जो तुमने गायें देखी है मोटी ताजी वो खा गई, फरमाया इसकी ताबीर ये है कि कोशिश करना जो तुम्हारे पास दिन ये चल रहे हैं जिनमें सरसब्ज व शादाब है खेतियां, तो 7 सालों के लिए अनाज जमा कर लेना, बालियों के अंदर ही रहने देना, बाहर ना निकालना। और फिर अगले जो खुश्क साल होंगे ना, वो जो जमा पूंजी की होगी ना, इसकी बरकत से वो 7 साल आसानी से। इस पर हमारे मुफस्सिरीन ने लिखा इस आयत पर, सूफिया और बुजुर्ग तो कहते हैं सारा अल्लाह के रास्ते में दे दो, ये भी बात अच्छी है, लेकिन अगर कोई अपने बच्चों के लिए आने वाले वक्त के लिए कुछ चीजें संभाल के रखे तो ये भी सूरह यूसुफ से साबित है। ये भी सूरह यूसुफ से, तो ये भी कोई ऐसा फेल नहीं है जिस पर कोई शख्स तनकीद कर सके। आमदाम बरसरे मतलब हजरत यूसुफ ने जब ताबीर बताई तो बादशाह कहने लगा कि उन्हें बाहर निकालो। आप फरमाने लगे मैं नहीं निकलता भाई, नहीं निकलता मैं जेल से, यही ठीक हूं मैं। आप क्यों नहीं निकलते? कहने लगे पहले ऐलान करके लोगों को बता के मैं बेकसूर हूं। वो जो तूने प्रोपेगेंडा किया ना, आपने अपने मुंह से ऐलान कर। उसने जनाब जुलैखा को बुलाया, उन औरतों को बुलाया, वो औरतें सारी सामने आई, उन्होंने गवाही दी कि यूसुफ तो बेगुनाह है। पर साल कितने लग गए? अल्लाह अकबर, 12 साल लग गए। यकीन करें कुछ लोगों को ये साबित करने में ना कि मैं ठीक हूं, जिंदगी बीत जाती और मैं तुम्हारा खैर का हूं, जिंदगी बीत जाती है। लोगों को होश तब आती है जब मजार पर चादर ढलने का टाइम आ जाता है, होश तब आती है, लेकिन फिर होश का कोई फायदा। 12 साल के बाद बादशाह ने उनको बुलाया और कहने लगा कि ये जो ख्वाब मैंने आपको सुनाया आप करना क्या है? तो हजरत यूसुफ कहने लगे तुमसे कुछ भी नहीं होगा, अगर कुछ करना है तो फिर ये खजाने की जिम्मेदारी मेरी लगाओ। अगर कोई काबिल आदमी हो तो वो आगे बढ़ के बात कर सकता है। यहाँ हर बंदा आगे बढ़ के कहता है मुझे दे दो ड्यूटी, लेकिन काबिल हो तो वो आगे बढ़ के बात करे और समझे कि मेरे अलावा किसी के लिए मुश्किल है तो फिर वो आगे बढ़े। हजरत यूसुफ ने जब कहा तो उन्होंने आपको वजीर खजाना बना दिया। फिर एक वक्त आया कि वो अजीज मिस्र ही बन गए, कहत पड़ गया। जब मिस्र में कहत पड़ा तो दाएं बाएं भी कहत पड़ा। किनान के आप रहने वाले थे, वहां भी कहत पड़ा। हजरत याकूब बेटे की याद में रो रो के तो आंखों की बिनाई चली गई। और यारो बाप भी बड़ा ही प्यार करता है, बड़ा ही प्यार करता है, बड़ा ही। पता है बाकी तुम्हें तोहफे देते हैं, बाकी तुमसे मोहब्बत करते हैं, तो बाप तो बेटे को अपनी जवानी दे देता है, अपनी जवानी अपने बेटे के नाम कर देता है। बाप भी बड़ा ही प्यार करता है। संगियो कोई नहीं तोल सकता। बच्चे ऐसे घूम रहे होते हैं ना अब्बा जी के सामने, तो उनका उठना बैठना चलना ही बड़ा प्यारा लगता है, का आना जाना ही बड़ा प्यारा लगता है। बाप का तो कद रोज ऊंचा होता है कि अल्लाह ने मुझे लाल अता फरमाया। हजरत याकूब की आंखों की बिनाई चली गई रो रो के। भाई हजरत यूसुफ के जब कहत पड़ा तो उन्हें पता चला कि एक वाहिद शहर मिस्र है जहां गंदम स्टॉक है, जो हजरत यूसुफ को पता था। ख्वाब बादशाह देख चुका था, तो आपने माल 7 सालों के लिए जमा कर लिया। अब भाई आए, अल्लाह अकबर, दुश्मन सामने नजर आए, मुखालिफ हासिद, तो फिर इंसान ठहरा रहे और इंसान कमजोर ना हो, ताकतवर हो, इतना ताकतवर हो कि हुक्मरान ही बन गया हो। जरा नबियों के हौसले भी देखना, पैगंबरों के हौसले भी देखना। भाई आए का गंदम चाहिए, तो जनाब यूसुफ ने ओहो पाइया जहा साख नहीं कोई जिवे खार ना हो। हाँ मियां साहब फरमाया करते थे पाई पाइया दियां बावां होंदे ते पाई पाइया दे वैरी। भाई जैसे ही दाखिल हुए तो जनाब यूसुफ की आंखें बाहर आई, रो पड़े। ओ मेरे भाई आ गया, रो पड़े। वजीर मशीद दाएं बाएं देखते हैं कि तो यूसुफ को क्या हुआ, रो पड़े और भर भर के गंदम दी, उसको इशारे करते चल थोड़ी और डाल दे,
चल थोड़ी और डाल दे। जब भाइयों को दे चुके तो फिर फरमाने लगे कि शायद इससे गुजारा ना हो, जरूरत पड़ी तो दोबारा भी आ जाना। अपनी कौम को तरस दे रहे, थोड़ा थोड़ा खाओ। वो भाइयों को कहते हैं जरूरत पड़ी ना आ जाना दोबारा। और कहने लगे तुम्हारा एक और भाई भी है। कहाँ है? बिन्यामीन नाम है। फरमाया हो सके तो उसे भी ले आना। भाई पैसे लेके आए थे गंदम लेने के लिए, और जब वापस जाने लगे तो हजरत यूसुफ ने उनकी रकम दोबारा रख दी। वो दोबारा उनकी बोरियों में रख दी। घर जाके उन्होंने खोली तो गंदम भी थी और पैसे भी थे। भाइयों से पैसे थोड़ी वसूल करने। जाके अपने वालिद से कहने लगे अब्बा बादशाह बड़े देखे हैं पर उसमें कोई खुशबू देखी। तो उसने कहा है कि अपने दूसरे भाई को भी लेके आना, तो बिन्यामीन को ले जाए। हजरत यकूब फरमाने लगे पहले भी तुम पे भरोसा कर चुका हूं, बार बार नहीं करूंगा। यूसुफ गवा चुका हूं। पोते बोल पड़े, कहने लगे दादाजी आप तो हर वक्त यूसुफ यूसुफ ही करते रहते। उन्होंने जिद की, इसरार किया, तो जनाब बिन्यामीन को साथ वादा लेके, आहद लेके, कसम लेके भेज दिया हजरत याकूब ने। जनाब बिन्यामीन भी पहुंचे मिस्र में। ये दोनों एक मां से थे, सगे दोनों थे। हजरत यूसुफ ने जनाब बिन्यामीन को देखा तो अपने साथ बिठा लिया और जरा बातें बातें करके ना, इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। अच्छा नहीं है जगह, आप इधर आ जाओ, मेरे साथ बैठ जाओ। भाई था ना सगा। अच्छा चलो ठीक है, आप इधर आ जाओ। भाई को साथ बिठा लिया। अभी जब चीजें देने लगे तो कान में कहने लगे, वो परेशान थे ना हजरत बिन्यामीन के, ये बंदा क्या कर रहा है। कान में कहने लगे मैं भाई हूं तेरा, मैं यूसुफ हूं। तो इस तरह का यार थोड़े दिन मेरे पास रह नहीं जाता। हजरत बिन्यामीन कहने लगे रह जाता हूं। रह गए जनाब बिन्यामीन। अब कहा नहीं मैं नहीं भेजूंगा। कुछ लोगों ने ये लिखा है कि हजरत बिन्यामीन के जो बोरी थी उसके अंदर उन्होंने थैले के अंदर शाही प्याला रख दिया और फरमाया इसको हम नहीं जाने देंगे। हमारा प्याला कैसे, ये नहीं कहा कि ये चोर है, कहा प्याला कैसे आया इसके थैले में, ले आना, ये अभी हम रहेगा हमारे पास, देखेंगे। वो बाकी चले गए तो यहूदा कहने लगा कि मैं नहीं जाता, मैं यही ठहरूंगा, इसलिए कि मैं बाप को क्या बताऊंगा कि पहले भी मैं कुर्ता मैं ही लेके गया था यूसुफ का, अब मैं क्या बताऊंगा। वापस गए और जाके बताया कि जनाब बिन्यामीन को उन्होंने रख लिया है, मामला बन गया है। वो कहते हैं कैसे प्याला आया है, शाही प्याला। हजरत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम मेरे बिन्यामीन को भी ले जा रहे हो। पहले मैं भरोसा करके यूसुफ के मामले में परेशान हूं। फरमाया इस तरह करो, जाओ ढूंढो जाके मेरे यूसुफ को और ढूंढो जाके मेरे बिन्यामीन को, जाओ तलाश करो। अल्लाह अकबर। भाई दोबारा आए, गंदम भी खत्म हो गई थी। आते ही कहा ऐ अजीज़े मिस्र बड़ी बुरी हालत है, हम बड़े परेशान हैं, हमारे बाप की रो रो के आंखें चली गई है, मेहरबानी करो कुछ गंदम भी दे दो और इस तरह करो कि हमारा भाई भी हमें वापस कर दो ताकि हम इसे ले जाएं और हमारे वालिद गिरामी की आंखें ठंडी हो। हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु सलाम उनकी बातें भी सुनने लगे और गौर से उनके चेहरे भी देखने लगे, गौर से। तो जब उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ गौर से देखा तो हजरत यूसुफ कहने लगे मुझे पहचानते हो, पहचानते हो? कहा नहीं। फरमाने लगे मैं यूसुफ हूं। काला अना यूसुफ, कहने लगे मैं यूसुफ हूं। और हजरत बिन्यामीन की तरफ इशारा करके कहने लगे वो हाज़ा अखी, और ये मेरा भाई है। मैं यूसुफ हूं और ये मेरा भाई है। और फरमाने लगे अल्लाह ने हम पर एहसान किया है और जो तकवा इख्तियार करता है और सब्र करता है अल्लाह ताला उस नेक के अजर को कभी जाया, ये नहीं फरमाया मैंने बड़े तकवे की, परहेजगारी की तो बच गया। फरमाया जो भी तकवा इख्तियार करेगा, जो भी सब्र करेगा, अल्लाह उस नेक के अजर को कभी जाया नहीं करेगा। फिर फरमाने लगे जाओ आज तुम पर कोई गुनाह नहीं, जाओ एकदम ही उसी वक्त ही। फरमाया जाओ मैंने तुम्हें माफ किया, जाओ मैंने तुम्हें माफ किया। और फरमाने लगे मेरी दुआ है कि मेरा रब भी तुम्हें माफ कर दे। फिर फरमाया कि मेरी कमीज ले जाओ, मेरा कुर्ता, और मेरे बाप की आंखों पे डाल देना, उम्मीद है उनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। जाओ ले जाओ। तो वो कुर्ता लेके गए। इज़हाबू भी कमीसी हाजा, ये मेरा कुर्ता ले जाओ। देखो अल्लाह वालों के वजूद से जो चीज लग जाए तबरुक बन जाती है। तो वो कुर्ता लेके गए, भाई अभी दूर ही थे। तो कुरान मजीद कहता है अभी वो दूर थे तो सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे भाई मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है, मुझे ना यूसुफ की, अल्लाह अकबर, कौन अंदाजा करे बाप और बेटे की मोहब्बत का। मुझे ना खुशबू आ रही है, यूसुफ की खुशबू, मुझे खुशबू आ रही है। तो हजरत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों पे डाला तो रोशनी वापस आ गई। काबा जी जरा चल के देखो तो सही, रब ने आपके बेटे को कितनी शानी अता फरमाई। चलो ना, ये 72 लोग थे जो यहां से चले किनान से, और हजारों का लश्कर लेकर हजरत यूसुफ आए, हजारों का लश्कर लेके वालिद के इस्तकबाल के लिए। और जब बाप बेटे की मुलाकात हुई तो इमाम गजाली फरमाते हैं 4 लोग दुनिया में बड़ा ही रोए हैं। एक हुजूर बड़ा रोए हैं उम्मत के गम में, और एक सैयदा फातिमा बड़ा ही रोई है हुजूर के विसाल के बाद, और तीसरा फरमाते हैं याकूब बड़ा ही रोए हैं हजरत यूसुफ के लिए, बड़ा ही। और चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन बड़ा ही रोए हैं वाक़या करबला के बाद। ये 4 लोग बड़ा ही रोए। फिर जब मुलाकात हुई दोनों की
تو اس درد سے ملاقات ہوئی کہ ہر آنکھ اشک بار ہو گئی. باپ بیٹا اتنی وارفتگی سے مل رہے تھے, اتنی وارفتگی سے کہ دائیں بائیں انہیں خبر ہی نہ رہی کہ باقی لوگ بھی ہیں. حضرت علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے کہ جناب جبریل امین حضرت یعقوب کے کان میں کہنے لگے بس کریں, اوپر تو ذرا نظر اٹھائیں, فرشتے بھی دیدار کے لیے آئے ہوئے ہیں. دیکھیں اللہ کے فرشتے بھی آئے ہیں اس منظر محبت کو دیکھنے کے لیے. حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام, حضرت یوسف کی والدہ اور پھر آپ کے 11 بھائی سارے آپ کے لیے سجدے میں گر گئے. حضرت یوسف کہنے لگے ابا جی یہ وہ میرا خواب ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا, یہ وہ میرا خواب ہے. حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام پھر کم و بیش لگ بھگ 23 سال, کچھ نے لکھا 40 سال مصر میں رہے. اور جب وصال ہونے لگا تو حضرت یوسف سے فرمانے لگے بیٹا مجھے یہاں دفن نہ کرنا, مجھے وہیں لے جانا جہاں میرے والد دفن ہے. وہاں جا کے وہ دفن ہوئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی سالوں حکومت کی مصر پر, پھر وہیں ان کی تدفین ہوئی. اور جب تدفین ہوئی تو اختلاف ہو گیا, ہر قبیلہ کہتا تھا ہم نے اپنی طرف یوسف کو دفن کرنا اس لیے کہ جس طرف ان کو دفن کریں گے خوشحالیاں ہوں گی. پھر فیصلہ ہوا کہ سنگ مرمر کی تابوت میں رکھ کے حضرت یوسف کو دفن کیا جائے, اور دفن کرنے کے بعد ایسی جگہ پہ دفن کیا جائے جہاں سے پانی چھو کے گزرتا ہے. تو ان کو وہاں دفن کیا گیا, پانی چھو کے گزرتا تھا, لوگ کھیتیوں کو لگاتے تھے اور مصر سرسبز و شاداب رہتا تھا. اور پھر حدیث پاک میں موجود ہے, مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک اعرابی آیا. حضور نے فرمایا کچھ مانگ لو. اس دیہاتی سے حضور نے فرمایا ہے آج وہ مائل بات آ, اور بھی کچھ مانگ لے. تو کہنے لگا حضور آپ مجھے سواری کے لیے اونٹ دے دیں. حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا ہے افسوس, مانگا بھی تو کیا مانگا. حضور نے فرمایا چل کچھ اور مانگ لے. کہنے لگا چلے آنے جانے کے لیے کرایہ بھی دے دے, زادرہ بھی دے دے, کھانے. کیا مانگا؟ تو حضور علیہ السلام نے اسے دے دیا. تو محبوب فرمانے لگے تجھ سے تو موسیٰ علیہ السلام کے دور کی وہ بوڑھی اچھی تھی. کہا وہ بوڑھی کون سی بوڑھی؟ تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے رب کریم نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ جب آپ مصر سے نکلے تو حضرت یوسف کی قبر کو کھود کر ان کا تابوت بھی ساتھ لے جائیں. تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک وہ کیسے پتا چلے گا؟ فرمایا وہ تو آپ نے خود ہی پتا کرنا ہے کہ وہ تابوت کہاں ہے. وہ دریا کے اندر تھا, کیسے پتا کرنا ہے؟ پتا کرتے کرتے پتا چلا کہ ایک بوڑھی اماں ہے, اسے پتا ہے تابوت کہاں ہے, وہ کدھر ہے تابوت. تو بوڑھی اماں کو پتا ہے. حضرت موسیٰ بوڑھی کے پاس گئے, کہنے لگے اماں وہ تجھے پتا ہے یوسف کی قبر کہاں؟ کہنے لگی پتا ہے. تو کہا اماں پھر بتا دو. کہنے لگی مفت میں بتا دوں, نبی کے مزار کا ایڈریس اور فری میں بتا دوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت سیدنا موسیٰ فرمانے لگے چل قیمت لے. طبرانی کی حدیث ہے, حضور بیان فرماتے ہیں. حضرت موسیٰ کہنے لگے بتا کیا لے گی؟ کہنے لگی مجھے نا جنت میں وہ والا مکان دلائیں جس کے پڑوسی موسیٰ علیہ السلام, میری اور آپ کی دیوار کٹھی ہو, یہ عقیدہ کاند. اللہ اکبر. تو حضرت موسیٰ کہنے لگے چل اماں مہربانی کر جنت مانگ لے, اب تو پڑوسی مانگنے لگ گئی ہے. تو اب نبیوں کا درجہ تو بڑا ہوگا, تو دینے والا اللہ ہے, میں دعا کرتا ہوں. تو کہنے لگی جی ٹھیک ہے, اگر آپ نہیں دیتے تو میں ایڈریس نہیں بتاتی. تو حضور فرمانے لگے اس سے تو وہ اچھی تھی. حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ یا اللہ یہ نہیں بتائی تو اب کیا کروں؟ فرمایا موسیٰ وعدہ تو کر لے, مکان میں دے دوں گا, وعدہ کر لے. تو حضرت سیدنا یوسف کا مرتبہ دیکھیے کہ ان کے مزار کا پتہ بتانے کے لیے, مزار کا پتہ بتانے کے لیے اس خاتون نے حضرت موسیٰ سے جو قیمت لی وہ یہ تھی کہ میں جنت میں آپ کی پڑوسی بنوں گی, پھر ایڈریس بتاؤں گی. تو حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا, تو پھر اس نے پتہ بتایا کہ فلاں جگہ مزار ہے. یہ تقریباً سینکڑوں سال بعد حضرت موسیٰ وہ وہاں سے نکال کے تابوت کو اپنے ساتھ لے کر کے گئے. یہ وہ واقعہ جسے قرآن نے احسن القصص قرار دیا. اللہ کریم نے ہمیں اس واقعے میں یہ بتایا ہے کہ معاملات زندگی سے گھبرایا نہ کرو. جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے نا تو پھر اللہ 2 آسانیاں عطا کرتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں جو آسانیوں والے ہوتے ہیں نا آزمائشیں بھی انہیں آتی ہیں. جو لاڈلے زیادہ ہوتے ہیں کئی دفعہ تکلیفیں بھی زیادہ, اللہ تعالیٰ لاڈلوں کو تکلیفوں سے محفوظ رکھے, لیکن تکلیفیں بھی زیادہ انہیں آتی ہیں. حضرت یوسف لاڈلے تھے تو سیدھے کنویں میں گئے تھے, لیکن اللہ بڑا کریم ہے, بھائیوں نے 20 درہم قیمت لگائی. رب کریم نے فرمایا دیکھنا پھر میں اپنے یوسف کی کیا قیمت بیان کرتا. پھر کروڑوں اور اربوں قیمت لگی, پھر کہاں کی آزمائش تھی, کہاں کی بات تھی, وہ ہر جگہ صابر رہے. کسی جگہ ان کا کوئی شکوہ نظر, ایک تقوی, دوسرا صبر, خاموشی. ہم لوگ نہ بول کے لڑ کے فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں. یاد رکھنا, آخری بات عرض کرنے لگا ہوں, صبر کرنا اور کام کرنا, صبر کرنا اور اپنے حصے کا رزلٹ اپنی مرضی کا نہ مانگنا, رزلٹ رب کریم کی مرضی کا. نتیجہ صبر کریں اور اپنے حصے کی ڈیوٹی کریں, پھر دیکھیں اللہ کتنا عطا فرماتا ہے. ڈیوٹی میں بھی کمزوری نہ کریں اور بے صبری کا مظاہرہ بھی کبھی نہ کریں. اللہ تعالی ہمیں حضرت یوسف کا صدقہ نصیب فرمائے. آخر دعوانا